اچھا، ہمارا جو تذکرہ چل رہا تھا رحمت خداوندی پر، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی بھی صفات مبارکہ ہیں ان تمام صفات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے تو دو طرح کی صفات ہیں، ایک صفت جلالی اور ایک صفت جمالی۔ صحیح۔ تو ایک وہ صفات ہیں کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہار ہونا، جبار ہونا، اور ایک فرمایا گیا کہ رحمان ہونا، رحیم ہونا، کریم ہونا۔ تو یہ پہلے تو تصور ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جیسے آپ نے بھی کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے غضب پر حاوی ہے۔ تو چنانچہ اگر ہم دیکھیں جو فرمایا گیا کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، تو اس کا کیا تصور ہے؟ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ میں ہمارا عقیدہ ہے کہ صفات معاذ اللہ کم یا زیادہ نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی رحم کرنے کی صفت کم پائی جاتی ہے یا زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کے جبر کرنے کی، اس کے قہر کی صفت کوئی کم پائی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی صفات کمالیہ، یعنی کہ ہر صفت جو اپنے کمال کو پہنچتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ میں تمام کی تمام کمال صفات شامل ہیں۔ تو پھر اس کا تصور کیا ہوا؟ بس بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا رحمان الرحیم ہے، ایسا کریم ہے کہ اس نے خود فرمایا کہ سبقت رحمتی علی غضبی، کہ اس نے اپنی رحمت کو اپنے غضب پر حاوی کیا، اور ہمارے لیے اظہار جو ہے وہ اس کے قہر سے زیادہ اس کے رحم کا ہے، ہمارے لیے اس کی صفات جلالیہ سے زیادہ جو اس کا اظہار ہے، جو ظہور ہے، وہ تمام کا تمام اس کی صفت رحمان کا ہے، اس کی صفت رحیمی کا ہے، اس کے رحم کا بہت زیادہ اس میں وصف پایا جاتا ہے۔ ایک جملہ اور ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ایسی ہے جو کہ لوگوں کو بخشنے کا بہانہ تلاش کرتی ہے۔ رحمت حق بہانہ می جوید، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ کثرت کو نہیں دیکھتی، وہ بہت زیادہ ہونے کو نہیں دیکھتی، بلکہ وہ فقط کسی ایک نقطے پر بھی لوگوں کی مغفرت فرما دیتی ہے، ایک نقطے پر بھی لوگوں کو بخشش عطا فرما دیتی ہے۔ اس کے متعلق ایک مختصر واقعہ میں ذکر کروں کہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا دور خلافت تھا، یقیناً آپ بہت سخت مزاج بھی تھے اس معاملے میں اور انتظامات کو چلانے میں۔ آپ کے ہاتھ میں کوڑا رہا کرتا تھا، تو جہاں کسی کو غلطی کرتے دیکھتے اس کو وہیں پر سرزنش کرتے اور وہیں پر اس کی تنبیہ کیا کرتے۔ تو آپ کے دور میں ایک شخص شراب کی بوتل لے کے جا رہا تھا مسلمان۔ جب وہ جا رہا تھا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھا اور اس کے پیچھے چل دیے۔ اب وہ آپ سے چھپ چھپ کر بہت زیادہ پریشان ہوا اور دوڑنے لگا، حتیٰ کہ وہ ایک ایسے مقام پر پہنچ گیا جہاں پر راستہ بند ہو گیا۔ اب وہ پھنس گیا اور آگے سے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے۔ اس نے بولا مالک، شراب کی بوتل اس نے پیچھے چھپائی اور اس نے کہا یا اللہ مجھے عمر کے قہر سے آج بچا لے، میں تیری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا، تو مجھے آج بچا لے۔ اس نے بڑے دل سے توبہ کی، اور جیسے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے بے دہانی میں اور منہ سے اس کے نکلا کہ حضور سرکہ ہے۔ آپ نے جیسے ہی اس بوتل کو لے کے سونگا تو اللہ کی رحمت سے وہ شراب سرکے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی توبہ کو کیسا قبول فرمایا، کہ رب تبارک و تعالیٰ جو اس کی شراب کو ایک لمحے میں سرکے میں بدلنے پہ قادر ہے، یقیناً ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ اپنی ہر چاہ پر قادر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ ہر مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بناتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ اور جو اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہی ان کے لیے نکلنے کے راستے کی سبیل بناتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہ تمہیں ڈرنے والوں کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، اور حضرت بشر حافی یہ ولایت سے پہلے، توبہ سے پہلے ایک بہت بڑے شرابی تھے۔ تو ان کا معاملہ کچھ ایسا ہوا کہ یہ شراب کے نشے میں مست جا رہے تھے اور شراب خانے کی طرف جا رہے تھے۔ اچانک انہیں ایک کاغذ ملا، انہوں نے اس کاغذ کو اٹھا کے دیکھا تو اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور آپ کے اندر ایک بڑی ایک کیفیت پیدا ہوئی۔ آپ نے سوچا میرے رب کا نام، میرے اللہ کا نام اس طرح نیچے پڑا ہے، اسے چوما، اسے مٹی کو صاف کیا، بازار سے عطر خریدا، اللہ کے نام پر لگایا، اور ادب کرتے ہوئے اس پیپر کو اٹھا کر ایک اونچی جگہ پر اس کی عزت اور توقیر کے تحت اس کو وہاں رکھ دیا۔ تو علماء اکرام فرماتے ہیں بزرگان دین کہ بندہ اگرچہ بے عمل ہو لے لیکن اسے بے ادب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ بے ادب ہو جائے تو پھر بارگاہ الہی سے اسے دھتکار دیا جاتا ہے، اسے ملعون قرار دے دیا جاتا ہے، جیسا کہ شیطان کی ہمارے سامنے مثال ہے ابلیس کی۔ تو چنانچہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس وقت
وہاں سے چل دیے اور جا کر شراب خانے میں جا کر بیٹھ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت کے ولی کو الہام فرمایا کہ جاؤ جا کر بشر حافی کو ڈھونڈو اور اسے میرا سلام کہو اور اسے میرا سلام پہنچاؤ اور اس سے کہنا کہ تو نے اس کے نام کی توقیر کی، تو نے اس کے نام کی تعظیم اور عزت کی، اللہ نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا۔ پھر وہ ولی اللہ جب باہر تشریف لے گئے اور ڈھونڈنے لگے کہ بشر کون ہے تو معلوم ہوا جی وہ تو بہت بڑا شرابی ہے۔ تو آپ نے کہا اچھا، اس کے گھر پہ گئے، جب گھر گئے تو گھر سے معلوم ہوا جی وہ تو مے خانے کی طرف ہے۔ مے خانے میں گئے، مے خانے میں جا کر وہاں پر دروازہ کھٹکھٹایا، جو اندر سے بندہ آیا اسے کہا کہ بشر حافی کو بلا دو۔ کہا وہ تو شراب کے نشے میں دھت پڑا ہے، تو کہا کہ نہیں اسے بلاؤ کہ بہت اہم ترین پیغام دینا ہے۔ آپ نے کہا اچھا۔ وہ بندہ اندر گیا، جا کے بشر حافی کو پیغام دیا کہ بھئی باہر تمہارا کوئی مہمان آیا ہے، جاؤ کوئی اہم پیغام ہے جا کے سن لو۔ حضرت بشر حافی لڑکتے ہوئے اور بالکل لوٹ پوٹ ہوتے ہوئے شراب کے نشے میں دھت وہاں پر لڑکھڑاتے ہوئے ان کے پاس آئے، آگے دیکھا اللہ کا ولی سامنے کھڑا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے سلام پیش کیا ہے۔ وہ یہ سن کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، ان کی کیفیت تبدیل ہو گئی، اور رب تبارک و تعالیٰ کے سلام کا نشہ ایسا تھا کہ سارا نشہ ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد کہنے لگے کہ فرمائیے۔ تو آپ نے کہا کہ تو نے اللہ کے نام کی توقیر کی، تو نے اللہ کے نام کی عزت کی، تو نے اللہ کے نام کی تعظیم کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ جب یہ سنا تو آپ اس وقت ننگے پیر تھے، کہا کہ مجھے رحمت الہی کا جو مجدہ سنایا گیا، میں اس وقت ننگے پیر ہوں، میں آئندہ کبھی بھی چپل نہیں پہنوں گا، ہمیشہ برہنہ پا رہوں گا۔ حافی عربی زبان میں کہا جاتا ہے ننگے پاؤں رہنے والے کو۔ اچھا، اسی کی مناسبت سے ساری زندگی ان کو بشر حافی کہا جاتا رہا، اور ان کا وہ مقام و مرتبہ ہوا کہ وہ جس راستے سے گزرا کرتے تھے تو اس پورے راستے میں کوئی جانور، کوئی گھوڑا، کسی قسم کا بھی وہاں پر لید، کوئی گندگی نہیں کیا کرتا تھا، یہ آپ کا مقام تھا۔ ایک وقت آیا کہ ایک شخص کے گھوڑے نے راستے میں گوبر کر دیا، تو جیسے اس نے گوبر کیا تو اس نے کہا کہ لگتا ہے بشر حافی کا انتقال ہو گیا، اس لیے کیونکہ جب تک بشر حافی حیات ہے یہاں پر کوئی جانور کوئی لید نہیں کرتا۔ پھر معلوم ہوا جب پتہ کیا گیا کہ بشر حافی کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خداوندی کیسی ہے کہ اس نے وہ صرف رحمت حق بہانہ می جوید، وہ بہانے تلاش کرتی ہے لوگوں کو بخشنے کے، رحمت حق بہانہ می جوید۔ اور اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مبارکہ کی رحمت کی دلیل اور مثال دیکھنا چاہیں تو اس سے بڑھ کر کیا ہوگی کہ آج اگر ہم دیکھیں تو ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ بھی تھک ہار کر اپنی اولاد کو آخر کار آنکھ کر دیتے ہیں، جی اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اخباروں میں شائع کر دیتے ہیں، کورٹ میں جمع کرا دیتے ہیں کہ جی اس آج کے بعد سے اس کے لین دین کا کوئی ہمارے سے تعلق نہیں ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس اولاد نے اپنے والدین کو انتہائی درجے میں جا کے تنگ کیا ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیے رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسی ہے، وہ اپنے بندوں سے 70 ماہوں کے برابر پیار کرتا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر تمہارے گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر بھی ہو جائیں، اگر تمہارے گناہوں سے زمین و آسمان بھی بھر دیا جائے، اس کے باوجود بھی اگر تم سچے دل سے توبہ کرو تو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا کرم ہے کہ مرتے دم تک جب تک ہمارے گرگرے کے اندر وہ سانس نہیں اٹکے گا، اس سے پہلے اگر کسی نے بھی توبہ کی رب کی بارگاہ میں تو اسے بالکل بخش دیا جائے گا، کہ اس کی رحمت خداوندی ہے۔ ماشاءاللہ، رحمت خداوندی کی جو ہے مثالیں آپ نے دیکھی اور ذکر سنا حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا۔